چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے استعفیٰ دے دیا۔ اسلام آباد میں چیئرمین قومی احتساب بیورو نیب آفتاب سلطان نے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین نیب آفتاب سلطان کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے وزیر اعظم سے ملاقات میں کہا کہ وہ اس ماحول میں کام نہیں کر سکتے۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انصار عباسی کے مطابق آفتاب سلطان نے کسی کی خواہش پر کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال کی طرح کا کردار ادا کریں۔ ذرائع کے مطابق آفتاب سلطان پر کچھ گرفتاریوں کے لیے دباؤ تھا، لیکن انہوں نے گرفتاریوں سے انکار کر دیا۔ شرائط کے ساتھ کام جاری نہیں رکھ سکتا۔ آفتاب سلطان کا کہنا ہے کہ سابق چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے کہا کہ میں نے کچھ دن پہلے استعفیٰ دیا تھا، مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں کہا گیا جو مجھے قبول نہیں تھی۔ آفتاب سلطان کا کہنا تھا کہ میں نے بتایا کہ میں شرائط کے ساتھ کام جاری نہیں رکھ سکتا، میرا استعفیٰ قبول کر لیا گیا ہے۔ احتساب عدالت نے شاہد خاقان عباسی کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت نے LNG ریفرنس میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید نے کیس میں عدم حاضری کے باوجود استثناء کی درخواست دائر نہ کرنے پر وارنٹ جاری کیے۔ عدالت نے شریک ملزمہ عثمہ عادل کے بھی قابل ضمانت کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی۔ احتساب عدالت نے LNG کیس میں شاہد خاقان عباسی کو آج طلب کیا تھا، لیکن ان کی جانب سے ان کے وکیل بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ بعد ازاں شاہد خاقان عباسی کے وکیل ظفر اللہ کی جانب سے احتساب عدالت میں وارنٹ منسوخ کرنے کی درخواست دائر کی گئی، جو احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید نے قبول کر لی۔ عدالت نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور عثمہ عادل کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ سیکیورٹی فورسز کے ملک بھر میں آپریشنز، متعدد دہشت گرد گرفتار اور حملے ناکام۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ملک بھر میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری۔ ملک میں حالیہ بڑھتی دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے ملک بھر میں بے شمار آپریشنز کیے اور 3 ماہ میں دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں کی گرفتاری اور متعدد حملے بھی ناکام بنائے گئے۔ فورسز نے ملک بھر میں 6921 آپریشنز میں 142 دہشت گردوں کو ہلاک کیا اور 1007 کو گرفتار کیا۔ خیبر پختونخوا میں 1960 آپریشنز میں سے 1516 ایریا ڈومینیشن آپریشنز کیے گئے۔ صوبے میں 301 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور 143 ایریا سینیٹائزیشن آپریشنز کیے گئے، جبکہ صوبے میں 98 دہشت گردوں کو ہلاک اور 540 کو گرفتار کیا۔ بلوچستان میں 3414 آپریشنز میں سے 2980 ایریا ڈومینیشن آپریشنز، 67 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور 367 ایریا سینیٹائزیشن آپریشن کیے گئے، جن میں 40 دہشت گردوں کو ہلاک اور 112 کو گرفتار کیا۔ سندھ میں 752 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 3 دہشت گردوں کو ہلاک اور 344 کو گرفتار کیا، جبکہ پنجاب میں 165 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں سے 1 دہشت گرد کو ہلاک اور 11 کو گرفتار کیا۔ کراچی میں پولیس کی سنیپ چیکنگ، اسلحے کی نمائش کرنے والوں کو دھر لیا۔ کراچی میں پولیس نے رات گئے ناکے لگا کر سنیپ چیکنگ کی، جس میں 14 افراد کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق گلبہار، رجویہ اور نیو کراچی میں سنیپ چیکنگ کے دوران اسلحے کی نمائش کرنے اور فینسی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے مالکان کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ پولیس کے مطابق سنیپ چیکنگ کے دوران فینسی نمبر پلیٹ اور کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 14 افراد کو حراست میں لے لیا، جن میں سے 3 افراد پر مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس کا بتانا ہے کہ اسی دوران 60 فینسی نمبر پلیٹس اتاری گئی اور کالے شیشوں والی 3 گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ خواجہ آصف کہتے ہیں غریب کی بستی پر بلڈوزر کیوں، غریب کو غالب کلب میں بسائیں۔ اسلام آباد میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اگر کسی کو بسانا ہے تو غالب کلب میں بسائیں، غریبوں کی بستیوں پر بلڈوزر کیوں چلاتے ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ FBR کا ریکارڈ دیکھ لیں، ادارے ریونیو جمع کروانے میں ناکام ہیں، البتہ ہمارا IMF سے معاہدہ ہوا اور ڈیفالٹ کا خدشہ نہیں۔ کہا کہ ملک کی آدھی آبادی غربت اور آدھی عیاشی کی زندگی گزار رہی ہے، بڑے بڑے ادارے اور کمپنیاں ڈیفالٹ ہو چکی ہیں، نام نہیں لوں گا، جو چیزیں ملک کے لیے زر مبادلہ نہیں بنا رہی ان کا کوئی حل سوچنا ہوگا۔ وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ 4000 روپے 1500 کنال پر مال روڈ پر غالب کلب دیا ہوا ہے، یہ غریبوں کی غربت کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ اگر کسی کو بسانا ہے تو غالب کلب میں بسائیں، غریبوں کی بستیوں پر بلڈوزر کیوں چلاتے ہو۔